السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مشاہدین کرام، آپ حضرات مسلسل دارالعلوم جائز کے چینل کے ذریعے سے توحید باری تعالی، فضائل و مناقب خلفائے ثلاثہ، تذکرہ مولائے کائنات و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فضائل حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور شہادت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیانات سنتے آ رہے ہیں، اور آج ہم اس خونی معرکہ کے بارے میں سماعت کریں گے جو بظاہر تو شہادت حسین کی یاد دلاتا ہے، مگر حقیقت میں ابدی زندگی حسین کو ملی۔ ایک بار درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى بِأَن تُصَلِّيَ عَلَيْهِ۔ حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے، حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے، ہماری آنکھوں سے اشکوں کی بارات چلے۔ فلک پہ کیوں نہ بھلا کربلا کی بات چلے، فلک پہ کیوں نہ بھلا کربلا کی بات چلے، غم حسین میں تارے تمام رات چلے۔ مجسم اسوہ خیر الانام تھے شبیر، مجسم اسوہ خیر الانام تھے شبیر، رضائے حق کے اشاروں پہ تا حیات چلے۔ ملی نہ بوند بھی پانی کی تشنہ کاموں کو، ملی نہ بوند بھی پانی کی تشنہ کاموں کو، ہوائے قہر کے جھونکے سرے فرات چلے۔ نصیر گوش بر آواز عرش و فرش ہوئے، نصیر گوش بر آواز عرش و فرش ہوئے، اب انجمن میں حسین و حسن کی بات چلے۔ حضرات گرامی، معرکہ کربلا عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو ہوا، اور یہ دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، دو فکروں کا ٹکراؤ تھا، دو
افکار کا ٹکراؤ تھا، جس میں ایک سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی کے بل پر جو چاہو وہ آپ کروا سکتے ہو، طاقت کے ذریعے سے آپ جسے چاہو جھکا سکتے ہو، طاقت کے ذریعے سے آپ اپنے من میں جو آئے وہ من کی بات کو پورا کر سکتے ہو۔ اور اس فکر اور نظریے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ طاقت ہی حق ہے، طاقت کو آپ اپنا بنا لو تو یہ طاقت آپ کو حق تک لے جائے گا۔ اور یہ نظریہ یزیدی نظریہ تھا، فرعونی افکار تھے، نمرودی خیالات تھے، اور آج بھی یہ خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا جو نظریہ تھا اس میں یہ تھا کہ حق کو اپنا لو، حق کی بنا پر آپ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ گو کہ یزیدی نظریہ یہ ہوا کہ طاقت ہی حق ہے، تو حسینی نظریہ یہ ہوا کہ حق ہی طاقت ہے۔ اسی لیے امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سر تو دے دیا مگر اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور سر جب دے دیا تو کیا نتیجہ ملا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنائے لا الہ است حسین۔ تو حضرات گرامی، 7ویں محرم سے آپ پر اور آپ کے گھر والوں اور جانثاروں پر نہر القمہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن سے مسلسل پیاس کا عالم اور کوفیوں کے خطوط کا آنا، ان کا بلانا، یہ سب دھوکہ دینا آپ پر عیاں ہو گیا۔ مسلم اور ان کے شہزادوں کی شہادت کی خبر بھی آپ تک موصول ہوئی، یہاں تک کہ آپ میدان کرب و بلا میں آئے اور وہاں پہ آپ کا عقل نے تعاقب کیا اور آپ کو روکا، پھر بھی آپ نے صبر و استقلال سے کام لیا۔ اور پھر شب عاشورہ آئی، شب عاشورہ میں ایک بار پھر سے ابن سعد سے ملاقات ہوئی، اور بات یہ طے ہوئی کہ ابن سعد سے کہا امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں تمہیں 3 باتیں بتا رہا ہوں، ان میں سے جسے اگر یہ منظور کر لیتے ہو پھر ہمارے بیچ یہ لڑائی نہیں ہوگی کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دو۔ پہلی شرط کہ جہاں سے میں آیا ہوں واپس مجھے چلے جانے دو، اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا، اور تیسری شرط تھی کہ مجھے سیدھا یزید کے پاس جانے دو، اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو۔ ابن سعد پہلے تو خوش ہوا، یہی خط لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا، لیکن ابن زیاد لعین تھا، شقی تھا۔ اس نے کہا یہ تمام شرطیں منظور کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ امام سے کہیے یا تو وہ اپنا سر دینے کو تیار ہو جائیں ورنہ یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیں۔ امام پاک جانتے تھے کہ یزید طاقت کو حق جانتا ہے، یزید
ظالم ہے، یزید وہ ہے جو کسی کی پاسداری نہیں کرتا ہے، جس کے یہاں شراب عام ہے، جس کے یہاں برائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ امام پاک علی جدہ علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ شب عاشوراء اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عبادت، ریاضت، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن مجید میں پوری کی۔ 10ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی، سورج طلوع ہوا، امام پاک امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے ایک بار پھر سے جنگ کے آغاز کے پہلے یزیدی فوج سے، شامی لشکر سے خطاب کیا، اے گروہ اشقیاء، اے کم نصیبوں، ابھی بھی وقت ہے، میرے اور تمہارے بیچ میں ابھی کوئی دوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم سب لوگ ایک ہی جماعت کے افراد ہیں، جب تک ہمارے بیچ میں تلوار نہیں اٹھے گی آپ لوگ ہمارے ہو، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، آپ لوگ میرا خون بہانے سے پرہیز کرو، اگر آپ لوگ میرا خون بہانے کی غرض سے آئے ہو تو بتاؤ کیا میں تم سے جنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں؟ کس نے تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھ کر کے بلایا کہ آپ کے ہاتھوں ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، آپ ہماری خبر گیری کے لیے حاضر ہو جائیے، تب میں یہاں پہ آیا ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے خطوط نہیں لکھے تھے؟ مگر وہ بدبخت تھے، مگر وہ بد نصیب تھے، ان کے نصیبے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نصیبہ پورا مر چکا تھا، اس لیے انہوں نے خطوط لکھنے کے باوجود امام سے انکار کر دیا کہ خطوط ہم نے نہیں لکھے تھے۔ امام نے اتمام حجت کے طور پر یہ بیان مکمل کیا اور چند لوگوں کے نام بھی گنوائے کہ اے فلاں کیا تو نے خط نہیں لکھا تھا، اے فلاں تو نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، اے فلاں تو نے مجھے یہ تحریر نہیں کیا تھا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بتاؤ، جب سب گمسم ہو گئے اور جب سب کی حالت پتلی ہونے لگی تو امام پاک علی جدہ علیہ السلام کی جب تقریر بے اثر ہوئی تو پھر آپ کے جانثار قیس بن زہیر بن قیس آئے اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سمجھانا کام نہیں آیا۔ ہاں اتنا ہے کہ یزیدی لشکر میں، شامی فوج میں جو سمجھدار حضرات تھے ان کے ذہن میں پسو پیش ہونے لگے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طرف سے جھکے۔ اتنے میں یزیدی فوج کے مقدمۃ الجیش کے امیر حضرت خود یزیدی فوج سے خیمے سے نکل کر کے ابن سعد کے پاس آئے۔ اے ابن سعد، کیا تو چاہتا ہے کہ اولاد رسول فرزند بطول سے لڑائی کرے، ان کا خون بہائے؟ اب بھی وقت ہے ابن سعد، ابھی بھی سب کو روک دے۔ لیکن ابن سعد شقی القلب ہو چکا تھا، بدبخت ہو چکا تھا، حرص دنیا نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا اہل بیت اطہار کی محبت کا، لہذا وہ دنیا کی محبت میں چور ہو کر رہ کی حکومت کے لالچ میں آ کر اس نے کہا جو ہونا ہے وہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اے حر، کیوں پسو پیش میں پڑ رہے ہو؟ حر نے کہا تو ٹھیک ہے، میں امام کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اور امام کے پاس آتے ہیں اور امام سے اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا، میں نے آپ کا راستہ روکا، میں ہی ہوں جس نے آپ کو کربلا ٹھہرنے پر مجبور کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو کہیں جانے نہیں دیا، ان سب کا قصوروار میں ہوں، لہذا مجھے ان کی بھرپائی کرنے دیجئے اور آپ کی محبت میں، آپ کے راہ میں
مجھے اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ امام پاک امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ حضرت حر پھر یزیدی لشکر کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، مگر سمجھانا کام نہیں آتا ہے۔ بہرحال جنگ کا نگاڑا بجا دیا جاتا ہے۔ ابن سعد شقیع القلب کہتا ہے، اے لشکر، اے شام کے لشکر، اے یزیدی فوج، گواہ رہنا کہ سب سے پہلے کسی اور نے حسینی لشکر پر تیر نہیں چلایا بلکہ ابن سعد نے چلایا ہے۔ یہ کہہ کر کہ وہ اپنی کمان سے ایک تیر حسینی خیمے کی طرف پھینکتا ہے اور سب کو گواہ کرتا ہے۔ تاریخ کا یہ حال بھی آپ نے دیکھا کہ ابن سعد اہل بیت اطہار کے خون کا پیاسا بنا ہے، اور اسی کے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اسلام کی بقا کے لیے سب سے پہلے انہوں نے تیر چلایا تھا، تو فرمایا تھا کہ میں اسلام کے دشمنوں کے لیے سب سے پہلے جس نے تیر چلایا وہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ اور یہاں پہ قسمت کا فیر دیکھیے، قسمت کی تبدیلی دیکھیے کہ انہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا بیٹا نامراد ہو کر کے، بدبخت ہو کر کے اہل بیت اطہار کا خون کا پیاسا بنا، اور کربلا کے خونی معرکہ کا نگارہ بجاتے ہی سب سے پہلے تیر جس نے پھینکا وہ ابن سعد کا تھا۔ بہرحال جانثاران امام نے یہ طے کیا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جتنے بھی نفوس قدسیہ ہیں، ہم لوگوں کی موجودگی میں ایک بھی میدان کارزار میں نہیں جائے گا۔ اس طرح جانثاران اہل بیت میدان کارزار میں کود پڑے، اور یزیدی لشکر سے تنہا لوگ آتے رہے اور ان کو سب جہنم رسید کرتے رہے۔ اس طرح یزیدی فوج پر ہیبت طاری ہو گئی، شامی لشکر کپکپانے لگا، لرزہ طاری ہو گیا۔ تو پھر ابن سنان نے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ بھی تمہارے سامنے انسان ہی ہے، کوئی شیر نہیں ہے جو تم کو کھا جائیں گے۔ البتہ تم تنہا نہیں لڑ پا رہے ہو تو اکٹھا ہو کر کے ان پر حملہ کرو۔ جیسے ہی انہوں نے نہر فرات کی طرف سے اکٹھا ہو کر کے حملہ کیا، حسینی شیروں نے اپنی تلواروں سے وہ جوہر دکھائے کہ سب گاجر مولی کی طرح کٹتے نظر آئے اور پیچھے ہٹتے نظر آئے۔ جب حال یہ دیکھا تو پھر ابن سعد کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ تیر اندازوں اور پیادوں کو پہلے بھیجا جائے، آگے کر دیا جائے۔ یہ صورت اپنائی گئی، تیر اندازوں نے تیر پھینکے، جانثاروں کے گھوڑوں کو زخمی کیا، اور جانثاروں کے گھوڑے زخمی ہوئے تو تمام جانثار پیدل ہی معرکہ میں لڑنے لگے اور گاجر مولی کی طرح یزیدی فوج کو کاٹنے لگے۔ بہرحال جب تمام طرف سے گھیر لیا گیا، تیر اندازوں نے جانثاران اہل بیت کو ہر طرف سے جب زخمی کر دیا، زخموں سے چور ہو گئے، تو پھر ان تمام نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گھرانے سے باری باری لوگ آتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کے بڑے صاحبزادے کڑی الجوانی میں ہیں، امام پاک سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے والد بزرگوار، اے والد ماجد، اے میرے ابا جان، میں بھی آپ کی بارگاہ میں سر کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنت ابراہیم پر امام پاک عمل کرتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ امام علی اکبر سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جاتے ہیں اور دشمن کو جہنم رسید کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو طفل شیرخوار ہیں، 3 دن سے ماں نے پانی نہیں پیا، اس وجہ سے
شکم اس وجہ سے وہ دودھ بھی نہیں پی پا رہے ہیں، گلا سوکھ رہا ہے۔ امام پاک یزیدی لشکر کے سامنے لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دشمنی مجھ سے ہے، میرا خون لے لو، میرے اس ننھے شیر خار نے کیا قصور کیا ہے۔ اتنے میں ایک شقیع القلب اپنی کمان سے تیر نکالتا ہے اور سیدھا حلقوم علی اصغر میں پیوست ہو کر کے بازوئے امام میں آ جاتا ہے اور علی اکبر کے خون کا قطرہ اونچا اچھل جاتا ہے۔ امام سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے بھتیجے سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کی ایک یادگار، وہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اخیر میں روح رواں کربلا کا دولہا سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں۔ تمام رفقا شہید ہو گئے ہیں، تمام عزیز شہید ہو چکے ہیں، بیٹے بھتیجے کی قربانی دی جا چکی ہے، اب اکیلے امام بچے ہیں۔ امام میدان کارزار میں جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، مگر ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ گونگے ہو چکے تھے، وہ بہرے ہو چکے تھے، ان پر کوئی تقریر اثر نہیں کر رہی تھی۔ بہرحال امام معرکہ میں پہنچے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ تلوار کبھی میسرہ پر چلی تو ان کو کاٹتی چلی گئی، کبھی میمنہ پر چلی تو کاٹتی چلی گئی، کبھی مقدمۃ الجیش پر چلی تو کاٹتی چلی گئی۔ بہرحال جب چلتے چلتے تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، شمر پریشان ہوا، خولی حیران ہوا، ابن سعد پشیمان ہوا۔ بہرحال پشیمان ہوا لیکن دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر اچانک تلوار رکی، مولا نے عرض کی، مولا نے فرمایا کہ مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دی جائے۔ یزیدیوں کے خیمے کی میں جان آئی، ان کی وہ حواس باختہ ہو چکے تھے۔ امام پاک علی جدہ علیہ السلام زخموں سے چورتے، صدموں سے نڈال، اسی عالم میں کس چیز کی یاد نے ان کو روکی؟ کیا وہ علی اکبر کی شہادت کو دیکھ کر کے رک گئے، یا ان کو ننھا علی اصغر یاد آیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے آخری سجدے کی تیاری کی، نماز کی تیاری کی، اسی عالم میں اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کیا اور نماز کی نیت کی۔ بہرحال نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، قیام کیا، رکوع کیا، اور جیسے ہی سجدے میں گئے آپس میں مشورہ کیا یزیدیوں نے، اگر یہ اٹھ گئے تو ان سے کوئی نہیں بچا پائے گا، لہذا شمر ذی الجوشن آگے بڑھا، خولی نے اس کا حوصلہ بڑھایا، ابن سعد نے پیٹھ تھپتھپائی، اور شمر ذی الجوشن نے سجدے کی حالت میں امام پاک علی جدہ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، امام پاک نے جام شہادت نوش کر دیا، لیکن کس حالت میں کیا؟ آخری وقت بھی جب ان کا جسد نازنی زخموں سے چورتا، تیر اندازوں نے ہر طرف سے ان کو مجروح کر دیا تھا، تب بھی انہوں نے اپنا سر رب لم یزل کی بارگاہ میں جھکایا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حسین نے تو جام شہادت بھی نوش کیا تو رب کی بندگی کرتے ہوئے، ہم صحیح و سالم ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے اور ہٹے کٹے ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم کامیابی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، کامرانی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مؤذن ہمیں 5 بار پکارتا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح،
आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अपने आप को हुसैनी कहते हुए हम फख्र महसूस करते हैं, लेकिन हुसैन की तालीमात पर हम अमल करने से दूरी इख्तियार किए हुए रहते हैं। हम कैसे हुसैनी हैं? इसलिए खुदारा अपने हाल पर रहम करो। और सच्चे हुसैनी होने का तकाजा यह है कि इमाम पाक अला जद्दही व अलैहि सलाम के उसवा पर अमल करने की कोशिश करो और नमाज पंजगाना की पाबंदी करो। रब कदीर इस बयान में कोई गलती हुई हो तो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।